فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دے، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ موسیٰ کے ان تمام معجزات کے باوجود کوئی زیادہ لوگ ایمان نہیں لے آئے۔ لوگ معجزات سے ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا ہوتا ہے، جن کے ضمیر زندہ ہے، جن کا وجدان زندہ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی قدم پر ایمان لے آتے ہیں۔ دعوت انبیاء کو وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہ مبنی بر حق ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا، وہ معجزوں سے ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ کے ان تمام معجزات، ان میں سب سے عظیم معجزہ جو سب کے سامنے ہوا مظاہرہ، یہی جادو کا مظاہرہ تھا۔ جادو کا مظاہرہ بہت عظیم مظاہرہ تھا، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے ان تمام جادوؤں کو، ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو، وہ جادوگروں نے کیا کیا تھا، لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی میدان میں، اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ سانپوں بانسوں کے شکل میں حرکت کرنے لگ گئی، اور پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے پر۔ دیکھا ایک عظیم مظاہرہ ہے، سانپ ہی سانپ ہے ہر طرف۔ ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ کی عصا نے نگل لیا، ختم کیا، ایک بھی نہیں، نہ لاٹھیاں ہیں، نہ رسیاں ہیں، کوئی چیز نہیں، ختم ہو گئی ایک عصا کے اندر۔ اس کو جو جادوگر تھے، جادوگروں کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت موسیٰ نے کیا ہے، یہ جادو نہیں، یہ ایک امر حقیقی ہے اور واقعی چیز ہے، اس لیے وہ جادوگر جو ہے ایمان لے آئے، فوراً مومن ہو گئے وہ لوگ۔ جادوگروں نے ایمان لے آیا، لیکن ان کے علاوہ باقی لوگوں نے یہ تمام معجزے، ان کے کوئی مذہبی تہوار کا دن تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، پوری قوم حاضر تھی وہاں، سب نے دیکھا تھا اس معجزے کو، اس کے باوجود ایمان نہیں لے آئے۔ اس عظیم معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اس کے اتنے عظیم معجزات دکھائے، خود بنی اسرائیل والوں کا یہ حال تھا کہ وہ جب دریا پار کر کے، وہ دریا پار کرنے کا بھی معجزہ دیکھ لیا۔ ابھی یہاں تو دریا پار کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، دریا پار کرنے کا بھی معجزہ آ گیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ وادی سینا میں ایک آبادی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کے گرد جو ہے وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ۔ دیکھو ان کی ابھی سوچ، ابھی بت پرستانہ سوچ ہے، ایمان حقیقی ایمان ان لوگوں میں بھی نہیں آیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکل کے اور دریا پار کر کے وادی سینا تک پہنچے ہیں۔ اس سے بھی بدتر، جب سامری نے گوشالہ بنایا، اس گوشالے سے ایک خوار، ایک آواز نکل آئی،
گوسالے سے حضرت موسیٰ کے 8 10 20 معجزوں کے اوپر یہ اس گوسالے کا خوار جیت گیا، کہا کہ یہ الہ موسیٰ ہے، اور حضرت ہارون کو وہ کر دیا، مطعون کر دیا اور ان کو مسترد کر دیا۔ ایک حجت خدا تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، حضرت ہارون شریک نبوت تھے، ان کو بھی مسترد کر دیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اس بہت بڑے جادو کو بیکار کرنے اور جادو کو ختم کرنے کا عظیم معجزہ پیش کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کے قوم میں سے، من قومہ، بعض لوگ کہتے ہیں من قوم فرعون، بعض لوگ کہتے ہیں من قومہ، من قوم موسیٰ، بہرحال قوم موسیٰ ہو یا قوم فرعون ہو، اس میں سے صرف ذریتن، چند لوگوں نے، ذریہ نسل کو کہتے ہیں، نسل کو، ذراری نسل کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کیوں نسل کہا؟ اس لیے کہ کمزور لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اس وجہ سے ان کو ذریتن من قومہ، قوم کے کچھ کمزور لوگوں نے، غیر مؤثر لوگوں نے، جو معاشرے میں غیر مؤثر ہوتے یا کمزور ہوتے ہیں، جس طرح نسلیں، جو نئی نسل ہوتی ہیں، نیا پوت، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے یہاں ذریہ کہا ہے۔ قوم فرعون میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، یا قوم اسرائیل میں سے، قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگوں نے۔ قوم فرعون کی طرف اگر یہ ضمیر کو ہم کرتے ہیں تو قوم فرعون میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، مؤمن آل فرعون، یا ان کے خزانچی نے، یا ان کی بیگم نے، امرأت فرعون، ایمان قبول کیا تھا۔ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان کے لیے آمادہ تھا، خوف مانع تھا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، آپ کو کوئی خوف نہ بھی ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا دل کرتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ خوف کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ علی خوف من فرعون و ملئہ نہیں کہا، یہاں ملئہ فرعون کے درباریوں سے، ملئہم کہا ہے۔ اس کی توجہ کرتے ہیں کہ کبھی بادشاہوں کے لیے صیغہ جمع استعمال کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں فرعون ہی نہیں ہے، فرعون کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں حکمرانی کے لیے، اس لیے ان سب کی طرف یہ ضمیر ہے، اس وجہ سے ملئہم کہا ہے۔ جب ملئہ کہتے ہیں تو صرف فرعون ایک آدمی مراد ہوتا ہے، جب ملئہم کہتے ہیں فرعون اور اس کے ساتھ جو سلطنت میں شریک لوگ ہیں۔ ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو فتنے میں، مصیبت میں نہ ڈالے۔ خوف تھا کہ فرعون جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو مصیبت میں، فتنے میں، آزمائش میں، مصیبت میں گرفتار نہ کریں۔ یہ اس فتنہ اور آزمائش کی خوف کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، ظاہر ہے کہ فرعون سے کیوں ڈرتے تھے، نہیں ہوتا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کیوں ڈرتے تھے فرعون سے۔ لعال فی الارض، اس کو زمین پر بالادستی تھی، اس کی سلطنت تھی، اس کا ایک اشارہ کافی ہوتا تھا کسی کی گردن اڑانے کے لیے، کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ایک ہوتا ہے بالادست ہوتا ہے، لیکن بالادست ہونا ضروری نہیں کہ وہ ظالم بھی ہو، نہیں، وہ ظالم بھی تھا، مسرف، حد سے تجاوز کرنے، عدل و انصاف کے، انسانی قدروں کے حدود کو پھلانکنے والا تھا۔ لہٰذا ایک شخص کے پاس قدرت بھی ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہو، ٹھیک، اس سے خوف کرنا ہوتا ہے۔ خوف کرنا ایک طبیعی اور قدرتی بات ہے۔